جب انگریز آئے ہیں اور وہ اپنی تہذیب کے ساتھ آئے ہیں اور اپنے سیاسی غلبے کے ساتھ آئے ہیں، تو دیکھیں عوامی رجحان کیا ہوتا ہے. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، مجھے نہیں پتا حدیث ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ عالمی اصول ضرور ہے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں. بادشاہ اگر جھوٹ بولیں گے، اور جھوٹ بولنے کو پھر یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ جھوٹ بولنا کوئی بری بات ہے، جھوٹ بولنے کو سمجھا جائے گا یہ بہت سیانے لوگوں کا کام ہے. بادشاہ اگر بے ایمانیاں کریں گے، بادشاہ اگر خیانتیں کریں گے، بادشاہ اگر حرام کاریاں کریں گے، تو لوگ وہی کام کریں گے، اسے ایک بہتر کام سمجھ. کیونکہ بادشاہ ایک بڑا آدمی ہوتا ہے، ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے، بادشاہ کو فالو کیا جاتا ہے، تو الٹے کام بادشاہ کرے گا، لوگ الٹے کام کریں گے. اب جب انگریز آئے یا فرانسیسی آئے یا مغربی اقوام آئیں تو وہ بادشاہ بن کے آئے، اور کس شان کے ساتھ ہیں. دیکھیں نا، ہم بھی تو کتنے ان کے پرستار بنے. کہ بات وہ ہے جو ان کی طرف سے آئے، چیز وہ ہے جو یورپ میں بنے. ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے. وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے. ہمیں اپنی تہذیب اب مٹکا معلوم ہوئی. ادھر سے فریج جا رہے ہیں. دیکھیں فریج اور مٹکے کا کیا مقابلہ. تو جب فریج اور مٹکے کا نیک مقابلہ، تو جو مٹکا بنانے والا ہے اور جو فریج بنانے والا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے ذہن میں فریج بنانے والا بڑا اعلیٰ، اس کو میں یوں کر کے دیکھوں گا ٹوپی پکڑ کے، اور مٹکے بنانے والے کو یوں کر کے دیکھوں گا، تلپٹ ہو گیا. اور میرے بھائیوں، اب صحابہ کرام بھی جا کے ادھر ہی کھڑے ہو گئے ہمارے ذہنوں میں. ان کا جو مقام ہے اللہ کے ہاں وہ تو ہیں. آج کے انسان کے ذہن میں وہ کیا رہ گئے؟ کوئی قابل تقلید چیز رہ گئے؟ ٹرینڈ سیٹر ہیں. سنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین کی حیثیت ان کی باقی رہ گئی. اب تو سنت امریکہ ہے، سنت فرانس ہے، سنت برطانیہ ہے، سنت انگریز ہے. دل تو ادھر جا اٹکے ہیں، اب اس کی طرف جائیں گے. تو پھر اس نے جو جنازہ نکالا ہر شے کا، وہ جو داڑیاں بلڈوز ہوئی، مونچھیں لمبی ہوئی، الٹا ہو گیا نا. مونچھیں کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ، ریورس ہو گیا. داڑھی منڈاؤ مونچھیں بڑھاؤ. وہ کیا ہے کہ جی داڑھی کٹائی سراسر، مونچھ بڑھائی اس قدر، جیسے مرغی کے ناک میں پر، پتہ نہیں کیا کوئی اس طرح کا ہے. تو آدھا ادھر آدھا ادھر، جیسے مرغی کی ناک میں پر، آدھا ادھر آدھا ادھر. اکبر لگتا ہے بچپن میں مرغیاں بھی پالی ہیں انہوں نے. تو وہ یہ جو مرغی کڑک ہو جاتی ہے نا، وہ انڈے دینا بند کر دیتی ہے، اور وہ ہر وقت نیچے جو ہے نا وہ کوریدتی رہتی ہے. اصل میں وہ ایک اس کا جبلی مسئلہ ہے، تاکہ وہ انڈوں کو گھماتی رہے جو سینکنے اس نے. تو اس کی عادت ہوتی ہے. تو انڈے نہیں ہے تو وہ زمین خراب کرتی رہتی ہے. آپ نے اب کوئی نرسری لگائی ہے، بیج بوئے ہیں، وہ خراب کرے گی. تو اس سے بچنے کے لیے اس کی ناک میں جو ہے نا ایک لمبا پر دے دیتے تھے، تاکہ وہ جب نیچے کر کے تو وہ اپنی چونچ مارے تو وہ پر نیچے لگے، تو اسے تکلیف ہو تو وہ چونچ نہیں مارے گی. تو اس نے کہا یہ مونچھیں، وہ مرغی کے پر والی مونچھیں رکھ لی ہے لوگوں نے. تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ سارا جو تبدیلی آئی ہے، تو اب کس کی سنت ہے جس پر عمل ہو رہا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. اور بات یہاں رکی نہیں، مسئلہ ایمان تک پہنچ گیا. اب خدا بھی کوئی الٹیمیٹ ریئلٹی رہ گئی، الٹیمیٹ کاز کے طور پر باقی رہ گیا. جن مسلمانوں میں باقی بھی رہ گیا، کوئی آخری حقیقت کے طور پر، کوئی آخری علت کے طور پر باقی رہ گیا. وہ خدا جو علی کل شیء، جس کا تعارف قرآن کراتا ہے، وہ ذہنوں سے نکل گیا. فرشتے نیچرل فورسز ہو گئے. یہ جو قوانین قدرت ہیں، فزیکل لاز ہیں، وہ فرشتے ہیں. جنات آتش مزاج انسان بن گئے. ہوتے ہیں نا بعض بندوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، وہ کہا یہ جن ہے، کیوں؟ اس لیے قرآن نے کہا یہ آگ سے بنے. معجزات جو ہیں ان کی ایسی ایسی تشریحات، مادی تشریحات ہو گئیں جو کوئی فزیکل لا سے ٹکراتی نہ ہو. یہ سب مسلمانوں میں ہو رہا تھا، یہ انگریز نہیں کر رہے تھے. اور انگریز کا رعب ہمارے اوپر ایسا کچھ طاری ہوا، ایسا کچھ طاری ہوا کہ ہم نے پھر اپنے اندر سے بابو پیدا کیے، جن کا رنگ مقامی تھا
اور اندر سارا کچھ جو ہے وہ غیر مقامی بدیسی. اور اس بابو کو کیا مقام حاصل ہوا؟ وہ سونی گڈی والا ہو گیا. جو نوجوانوں کو نہیں معلوم ہوگا، اس بابو کے ساتھ ہر ایک کے جانے کی خواہش پیدا ہو گئی. سنو بھی لے چل نالوے بابو سنی گڈی والے، یہ بابو بن گیا. اب مولوی بیچارہ غریب ہونا ہی تھا نا، اب دیندار آدمی کی کیا وقت باقی رہ گئی؟ آپ سوچیں یہی نظام یوں ہی چلتا رہتا تو کوئی امکان دین کا باقی بچتا، کوئی ایمان کا نام باقی بچتا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بریک لگائی ہے وہ سمجھیں، وہ بریک ہے در حقیقت مدارس کا قیام. جلدی جلدی آپ کو یہ میری بات ہضم نہیں ہوگی. ہمارا وجود کس شے سے بنا ہے؟ ظاہر ہے کیسا ایک عمل ہے جس کا ہم ذکر بھی نہیں کرنا پسند کرتے. عمل تناسل جو ہے یا عمل تولید جو ہے، وہ سارا پروسیس کوئی بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. لیکن اگر وہ عمل نہ ہو تو آدمی وجود میں آ سکتا ہے. تو اندھیروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، اجالوں کا پس منظر بڑا تاریک ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارا جو شروعات ہے نا، یہ اگر مدارس نہ قائم ہوئے ہوتے تو وہ زمین ہی نہیں بننی تھی جس سے کسی احیاء کے عمل کا آغاز ہوتا. اور جنہوں نے مدارس بنائے تھے انہوں نے کیسے بنائے؟ پہلی بات ہے وہ لڑے، انہوں نے جانیں دی، وہ کٹے. یہ تحریک شہیدین کون تھی؟ یہ وہی لوگ تھے. یہ آزادی کی تحریک 1857 کی کون لوگ تھے؟ وہی لوگ تھے. یہ کوئی گاندھی تو نہیں تھا، یہ کوئی ہندو تو نہیں تھے اس میں فرنٹ لائن پہ، یہ مسلمان ہی تھے. لیکن جب یہ ساری کوششیں ناکام ہوئی تو پھر سوچا، اور جب سوچا تو پھر اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے سوسائٹی سے کٹ جاؤ. یہ سوسائٹی اب ہماری نہیں ہے. اس سے جیسے وہ بکری لے کے پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، اس کے طور پر یہ ایک درخت ہے، اس کے نیچے اپنی ایک مجلس سے جاؤ، قال اللہ و قال الرسول کہو، یہ مادی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرو. یہ پہلا مرحلہ ہے. یہ ریزسٹنس کا آغاز ہے، یہ مزاحمت کا اولین پتھر ہے، اسے سمجھیں. یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ شناخت، اپنی اسلامی شناخت باقی رکھی، جتنی کچھ تھی بچی ہوئی، اس کا تحفظ کیا. پھر انہی میں آہستہ آہستہ وہ لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے پھر نئے فکر کی بنیاد، کچی بنیاد رکھی. ان کی تعلیمات کے نتیجے میں کوئی علامہ اقبال اٹھا ہوگا. علامہ اقبال کو پہلے ہاتھ کس کے لگے تھے؟ کسی مولوی کے لگے تھے. اگر وہ مولوی نہ باقی بچا ہوتا تو اقبال کہاں سے آتا؟ اگر رب کا تصور ہی نہ رہتا، دین کا تصور ہی نہ رہتا، قرآن کا نام ہی نہ رہتا، تو اقبال کس بنیاد پر لوگوں کو پکارتا؟ بیاتا کاری امت بسازیم، کمارے زندگی مردانہ بازیں. تو یہ باتیں کچھ نہ کچھ باقی رکھی گئیں، جس کی بنیاد پر اگلی بات ہوئی اور فکر اسلامی کی تجدید کے عمل کا آغاز ہوا. اور یہ حقیقت ہے اگر وہ کام نہ ہوا ہوتا، یہ جو دو قومی نظریہ بعد میں وجود میں آیا، یہ بھی وجود میں نہیں آ سکتا تھا. قومیں ہی ایک ہو جاتی، جیسے اکبر نے کوشش کی تھی، ایک ہو جاتی، تو پھر پاکستان بننے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا؟ اور پھر احیاء دین اور اقامت دین کا تصور کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تو اس بات کو مانیں، پہلا درجہ، فرسٹ سٹیپ، پہلا قدم وہ ہے. اگلا قدم ہے قومی تحریکوں کا وجود میں آنا. یہ آواز اپنی جگہ پہ احیائی آواز، لیکن یہ کوئی بڑی طاقت نہیں بن سکی کہ پبلک کو موبلائز کر سکے. چند لوگ جو متحرک ہوئے، مسلمان عوام جنہیں ہم کہتے ہیں سواد اعظم، جسے ہم کہیں مین سٹریم مسلمانوں کی، وہ اس سے موبلائز نہیں ہوئی. لیکن مسلمانوں کے اندر ایک قومی جذبہ ضرور پیدا ہو گیا، ہم مسلمان ہیں. عمل میں جو کچھ بھی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جیسے بندہ کہتا ہے میں چودھری ہوں، کوئی کہتا ہے میں راجپوت ہوں، تو یہ جیسے یہ والا جذبہ ہوتا ہے نا، اسی طرح میں مسلمان ہوں. ہندو کے مقابلے میں مسلمان، انگریز کے مقابلے میں مسلمان. تو یہ مسلمانی کا جذبہ پیدا ہوا. اس مسلمانی کے جذبے نے مسلمانوں کے اندر آزادی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کیا.